جزاک اللہ جی۔ ناظرین، بریک سے پہلے ایک میں نے سوال مفتی صاحب کے سامنے رکھا تھا، آپ کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 مقامات پر لوگوں سے کہا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جو ہے یہ ظاہر سب کے لیے ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی بہت سارے لوگ بھوک کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زبیر بھائی، آپ نے علم کلام کا ایک اہم مسئلہ چھیڑ دیا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں جی مختصر آپ بتا دیں، بالکل کچھ باتیں عرض کر دوں۔ قرآن مجید کی جس آیت کی جانب آپ نے اشارہ کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے اس کا سیاق و سباق اور پھر وہ کس موقع پر نازل ہوئی، یہ تمام تر چیزیں۔ چونکہ عرب اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، امیر اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا، پھر بہت سارے معاملات ہوں گے، اور جو غریب تھے وہ اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم مفلس ہیں اور مفلسی کے سب وہ رزق کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید میں دونوں مقامات پر وعدے کا لفظ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم، 2 الگ ترکیب کے ساتھ یہ آیت ہے، تو کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، لیکن یہ اس کا وعدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان کے پاس بہت مال و دولت ہوتا ہے اور اللہ نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے، وہ بھی قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وہاں مال کی کمی، اولاد کی کمی، یہ تمام تر چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ اہل اللہ کے حوالے سے۔ تو اللہ رب العالمین یہ جو ہمیں عطا کر رہا ہے، یاد رکھیے اللہ کے ذمہ پر واجب کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ علم کلام کا اصولی مسئلہ ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے ذمہ واجب ہے ہمیں جنت دینا، تو یہ اس پر واجب نہیں ہے۔ بالکل یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے گا۔ جی علامہ صاحب آپ اس پہ کچھ آجان، یہ مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں بیسیکلی اس کا جو تعلق ہے وہ اس بات سے ہے کہ پروردگار نے بار بار اس بات کو ظاہر فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ واللہ خیر الرازقین، پروردگار رزق دینے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے۔ حتیٰ یہ کہ جو سورہ جمعہ کے اندر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً وَلَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اچھا، یہاں پر بھی جو ہے نا در حقیقت اصل بات کیا ہے کہ ایمان اور اعتقاد، کہ اگر انسان کا اپنے رب پر توکل ہے تو اگرچہ پروردگار پر واجب کچھ نہیں ہے، لیکن خدا مختار کل ہے، خود واجب کر سکتا ہے اپنے اوپر اگر چاہے تو۔ جیسے بہت ساری چیزوں میں ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار عادل ہے۔ اب عدل الہی کی تعریف کیا ہے؟ کوئی انسان کہے گا جو خدا کی مرضی، ہاں جو خدا کی مرضی، لیکن جب خدا خود کہے کہ میں عادل ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا عدالت کی تعریف کے مطابق کرے گا، اپنی مرضی خدا کی ہے، وہ مالک کل ہے، واجب کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حتیٰ جنت کے معاملے میں بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے ساری زندگی عبادت کی اور بعد میں خدا نے کہا کہ میری رحمت کے صدقے جنت میں چلا جائے، وہ اڑ گیا، اس نے کہا میری عبادت کیا بنے گا؟ پروردگار نے کہا کہ اس کا حساب کرو، تو پتہ چلا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ عبادت کر رہا تھا اس سے کھانے والے پھل کے بھی برابر نہیں تھی اس کی عبادت۔ لیکن اب قیامت کے دن اگر انسان کہے کہ پھر میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، تو یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار قیامت کے دن قاعدہ لطفی کو لاگو کرے گا، اور خود خدا نے بتا دیا ہوا ہے کہ حق نہیں بنتا لیکن میں دوں گا۔ تو یہاں پر بھی بیسیکلی جو آپ نے خودکشی کی بات کی ہے نا، اور بائی دا وے یہ بات اگر پھیلائیں گے بڑی دور تک چلی جائے گی، وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی پھر بہت بڑا اعتراض اٹھ جائے گا کہ بعض اوقات اگر لوگ جو ہیں اس وجہ سے کہ بھئی ہم بچے جو نہ ہوں گے تو کیا کریں گے، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں رازق ہوں، تم تھوڑی ہو، وہ مما رزقناہم ينفقون، جو انفاق کرتے ہوئے میرے دیے ہوئے رزق میں سے۔ لیکن یہاں پر بیسیکلی چیز جو سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ رزق سے مراد کیا؟ بیسک نیسیسٹیز۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اننیسیسری خواہشات ہوتی ہیں، بیسکس مجھے نہیں پتا مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں، ہوگا، ہو سکتا کہیں ہو، مجھے نہیں یاد کہ کوئی انسان جو ہے وہ صرف اس لیے مر گیا ہو کہ اس کو کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس کی بیسکس نیسیسٹیز پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر جو نا پھل ہی کھا لے، پانی پی لے تو زندہ رہ سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر وہ اپنی خواہشات کو بڑھائے گا اور اس پر آ کر وہ خودکشی کرے گا تو اس کا مطلب اس کا خدا پر اعتماد اور یقین نہیں ہے۔ پروردگار نے واجب قرار نہیں دیا لیکن ذمہ داری خدا نے خود لی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ سوال تو خیر میں آپ سب لوگوں سے پوچھنا ہے۔ ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کراچی شہر میں رہتے
اگر کسی کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بالکل مفلسی کی حالت میں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں پھر بھی وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. اتنے ادارے موجود ہیں جو اس کو ضرورت کا رزق دے سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن اگر آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے نا آپ کے بچوں کے لیے، تو آپ اس صورت میں حرام گوشت بھی کھا سکتے ہیں. قرآن نے یہ بھی اجازت دی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول نے اجازت دی الگ چلا جائے گا. اچھا، کیونکہ یہ اسپیسیفکلی صحیح سوال بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی آپ کا کام ایسا ہے کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ جو کمائی آ رہی ہے وہ حلال کی نہیں ہے، جو اس کی جہاں سے آپ کی سیلری وغیرہ آ رہی ہے، تو پھر آپ کو ایسے ٹائم میں کیا کرنا چاہیے. ساتھ میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں، بہت ساری مارکیٹنگ ایجنسی جہاں پہ آپ کو پتا ہے آپ جھوٹ بول کے کوئی چیز لوگوں تک بیچ رہے ہو. جیسے آج کل تو اے آئی کا دور ہے، تو آپ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، آپ ایسے پروپیگنڈا والی پھیلانے والی کمپنی سے بھی کام کر رہے ہیں، تو جو اس کی ایسی تمام حرام چیزوں کی جو کمائی ہے گی وہ بھی حرام کی ہوگی. ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ مال حرام ہے تمام کا تمام، اسی لیے تو حکم ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے جو طیب مال ہے، اگرچہ تھوڑا سا ہو. رزق جو ہم کہتے ہیں نا، رزق میں اضافہ، یہ مال کا بڑھنا نہیں ہے. رزق میں اضافے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میرے پاس دھن دولت بہت زیادہ ہے، بلکہ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ رزق کو آپ صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں اور اس دل مطمئن بھی ہو. اس سے آپ کو جو سکون مل رہا ہے نا، دراصل یہ ہے رزق. رزق حلال کی جو صحیح تعریف ہے وہ یہی ہے. اس کا اگر کسی کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ سکون مل ہی نہیں سکتا. اگر مال حرام ہے تو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا ہے. تو لہٰذا اس جانب جانا چاہیے جہاں پر مال کہیں نہ کہیں سے، یہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ دیکھیں کہ 30 ڈول نکال کے کھجوریں لی ہیں. اللہ اکبر. تو وہ القاسب حبیب اللہ ایسے ہی نہیں ہے، محنتی اللہ کا دوست ایسے ہی نہیں ہے. وہ مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب جا کے اسے پھل ملتا ہے. یہ جو ہم خانوادہ رسالت کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو لقبے، ان کے ایک بات، کیونکہ سوال یہ آیا ہے کہ آج کل جو انفلوئنسرز ہیں، کیونکہ وہ تو پیسے لے کے چیزیں بہت ساری بیچتے ہیں اور ان کی وجہ سے اور بہت ساری خواتین جو بیوقوف بن کے یا لوگ بیوقوف بن کے وہ چیزیں خرید لیتے ہیں، تو کیا وہ جو ان کا کمایا ہوا پیسہ ہوگا جو کہ لوگوں کی طریقے سے گمراہی مینوپولیٹ کر کے کمایا ہوا ہے، مال حرام؟ مال حرام ہے. دیکھیں اگر کوئی کسی کو یہ بات معلوم ہے، مفتی صاحب میں پہلے اپنی بات نہیں قرار دے سکتے. دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ ہر چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص جانتا ہے کہ یہ 2 نمبر چیز اور بیچ رہا ہے تو اس کے لیے حرام ہوگا. اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ مسائل کو تو اس نے بیچا اور یہ اس کے اندر نقص نہیں ہے، حرام ہے، اس کو پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ ان کو معلوم ہے. مدیحہ کا سوال یہی ہے کہ ان کو اگر معلوم ہے، اس کا مطلب ہوا کہ مطلقاً حرام نہیں ہوتا. یہاں پر بیٹھ کر دیکھنا پڑے گا، حتیٰ جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، زمان و مکان کو دیکھنا پڑے گا، شرائط کو دیکھنا پڑے گا. اور یہاں پر فارمولہ یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے. شک کی بنیاد پر حرام نہیں قرار دے سکتے. شک میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نہیں صحیح ہوتی، لیکن وہ یہ جو کہنا چاہ رہی ہیں یہ کہ بعض چیزیں، بعض پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو دھوکے سے جو ہے ان کو خوشنما بنا کر یا ان کے فوائد بتا کر بیچا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ کہنا تو اس میں کیا ہوگا کہ جو بیچ رہا ہے، جس کی وہ پروڈکٹ ہے، وہ دھوکے بازی میں آ جائے گا. لیکن یہاں پر سوال کیا تھا کہ جو اس کو پروموٹ کرتے ہیں، کیا اس کو پتا ہے کہ مطلب ہے اس کو غلط پروموٹ کر رہا ہوں؟ ان کو بھی پیسے مل کے وہ پروموٹ کریں، پیسے ملتے ہیں، لیکن کیا اس کو پتا ہے کہ میں غلط پروموشن کر رہا ہوں؟ دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا معاملات کو دیکھنا پڑے گا. صحیح ہے کہ کنڈیشنل ہے یہ ساری. ہم جو ہے نا مطلقاً ہر چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتے. اس کا مطلب ہے انفلوئنسرز کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کوئی چیز بیچے ان کو پتا ہونا چاہیے. ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب ہم کوئی چیز پروموٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اس کا مطلب ہم خود بھی کام کر رہے ہیں نا. تو جو کام کر رہا ہوگا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں اس کو معلومات ہونی چاہیے. یہ کاسب جو ہے، جو کمائی کرنے والا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام چیزوں کی چھان پھٹک کرے کہ میں اگر کسی چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں تو یہ میں صحیح بھی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. پوچھا جاتا ہے ہمیں تو اچھے پیسے ملے تھے، ہم نے میرا خیال میں یہ بالکل